عبادت کا مفہوم ہے اللہ کی بندگی بجا لانا، زندگی اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنا، اس کی خلاقی اور صنائی پر غور و فکر کرنا اور اپنے رب کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر کرنا اور اپنی ذات سے اس کی نعمتوں کا اظہار اور چرچا کرنا کہ دینے والا وہی قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے عطا کر دے۔ اس کی نعمتوں کا کوئی حساب اور عطاؤں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بندوں پر لازم ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا کھل کر اظہار کریں اور شکر بجا لائیں۔ ہمارا رویہ ذرا مختلف ہے۔ ہمیں رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسراف کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا ہر عمل نیکی اور عبادت بن جاتا ہے، یعنی جن چیزوں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں اور جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، ہمارے انداز فکر کے بدلنے سے وہی عبادت میں ڈھل جاتی ہیں۔ کھانا تو ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر کھانا سنت طریقے کے مطابق دعا پڑھ کر شروع کیا جائے اور کھانا ختم کر کے دعا پڑھ لی جائے تو یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزی کی تلاش میں مصروف رہنا اور تکلیفیں اٹھانا عبادت ہی تو ہے۔ اگر زندگی کی ہر سرگرمی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے تو ہر عمل عبادت کا حصہ بن جائے گا اور تمام معاملات میں برکت و رحمت شامل ہو جائے گی۔ بات ہے صرف انداز فکر کو تبدیل کرنے کی۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ وہ فرد کا انداز فکر تبدیل کرتا ہے، یعنی سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ زندگی کی ساری سرگرمیاں سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ پانی تو سبھی پیتے ہیں، لیکن بیٹھ کر 3 گھونٹ میں پینے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے پانی پینا عبادت بن جاتا ہے۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوں، اور یہ کوئی دشوار عمل بھی نہیں ہے۔ صرف رویہ اور انداز فکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہم سب کچھ وہی کرتے ہیں جو تبدیلی کے بعد کرنا ہے۔ معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ تعلقات میں اخلاص اور خیر خواہی کے جذبات شامل ہوں اور ایک دوسرے کے مفادات کی حفاظت کی جائے تو یہ پسندیدہ عمل ہے، جس کی برکت سے معاشرے میں سکون، اطمینان اور احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی خلاقی پر غور و فکر کرنا، شکر بجا لانا عین عبادت ہے۔ تدبر و تفکر کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ غور و فکر کرنے سے غفلت کی تاریکی دور ہوتی ہے اور آگاہی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ غور کرنے سے خود آگاہی اور خود شناسی پروان چڑھتی ہے اور آدمی ایک بامعنی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے تو صبر و تحمل، ربط و ضبط، برداشت، ایثار اور استقلال میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے۔ کائنات کے سربستہ راز غور و فکر سے ہی عیاں ہوتے ہیں، اور اگر انداز فکر بھی تبدیل ہو جائے تو انسان کو ذرے ذرے میں خدا نظر آتا ہے اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ شعور انفس و آفاق سے ملا یہ سبق کہیں نہیں ہے مگر پھر بھی ہر جگہ تو ہے۔ سورہ آل عمران میں غور و فکر کے حوالے سے ارشاد ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ قدرت کی کرشمہ سازیوں پر غور کرنے سے عقل کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ انسان صرف اپنی ذات پر غور کر لے کہ اس کا نظام ہستی کس قدر پیچیدہ ہے اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے تو خود بخود سجدہ شکر بجا لائے۔ اگر انسان کو صرف اپنی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے تو رب کائنات کی معرفت خود بخود میسر آ جاتی ہے۔